حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائے جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے میں مددگار ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 5 باتوں کو اپنا لو تو گناہ تمہیں کوئی نقصان نہ دیں گے اور ان کی لذت ختم ہو جائے گی۔ اس نے آمادگی کا اظہار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا رزق مت کھاؤ۔ وہ نوجوان بولا، پھر میں کھاؤں گا کہاں سے، کیونکہ دنیا میں تو ہر شے اللہ کے عطا کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم رب تبارک تعالیٰ کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو؟ اس نوجوان نے کہا نہیں، اور کہا دوسری بات بیان فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرنے لگو تو اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگا، یہ تو پہلی بات سے بھی مشکل ہے کہ مشرق سے مغرب تک اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ مناسب ہے کہ جس کا رزق کھاؤ یا جس کے ملک میں رہو اس کی نافرمانی بھی کرو؟ نوجوان نے نہیں کا اظہار فرمایا اور کہا تیسری بات ارشاد فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اس نے کہا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر بات کا جاننے والا ہے، کوئی اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی ملکیت میں بھی رہو اور پھر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی بھی کرو؟ نوجوان نے کہا نہیں، چوتھی بات بیان فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے تشریف لائے تو ان سے کہنا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں تاکہ میں توبہ کر کے چند اچھے اعمال کر لوں۔ اس نے کہا، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اس مطالبے کو مان لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم جانتے ہو کہ موت یقینی ہے اور اس سے بچنا ممکن ہی نہیں تو چھٹکارا کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کی، 5ویں بات ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، 5ویں بات یہ ہے کہ جب عذاب کے فرشتے آئیں اور تجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے تو مت جانا۔ اس نے عرض کی، وہ نہیں مانیں گے اور نہ مجھے چھوڑیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم نجات کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حکمت بھرے بیان سن کر نوجوان پکار اٹھا، مجھے یہ نصیحت کافی ہے، آپ نے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان مرتے دم تک عبادت میں مشغول رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔